ورنہ تو آج تو جو ہے سب کی زبانوں پر شکوہ ہے، بھائی یہ رمضان کے روزے کیسے رکھے جائیں گے، کیسے رکھے جائیں گے، خوب دھوپ ہے، خوب جو ہے گرمی ہے اور تپش ہے، لوئے چل رہی ہے اور آدمی جو ہے پریشان ہے۔ دوستو سوچنا چاہیے کہ آج جو ہے کتنی آسانیاں ہیں، پہلے کے دور میں کیا ہوگا وہ آپ سوچو۔ ابھی چند دنوں پہلے میرے راجستھان سفر ہوا، وہاں میں نے دیکھا کہ راجستھان میں جو تیز و تند ہوائیں چل رہی ہے، آپ کے گال کو لگ جائے تو آپ کے گال کو جلا دے، اتنی تیز ہوائیں ایک دم چل رہی ہیں۔ وہ ان کے مکانات بیچاروں کے ایک دم جو ہے جھوپڑی قسم کے، پنکھوں کا بھی کوئی نظام نہیں، پنکھے ہیں تو لائٹیں نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے وہ لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ عرب کا تصور کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا تصور کرو، صحابہ کرام کے دور کا تصور کرو کہ اس وقت کیا ہوتا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ رمضان میں آئی ہے، سب سے پہلی جنگ صحابہ کرام نے روزے کی حالت میں جنگ لڑی ہے۔ اب تو ہمارے پاس تو بس 15 گھنٹے یا 14.5 گھنٹے یا بہت سارے واٹس ایپ میں چلاتے کہ فلاں ملک میں 19 گھنٹے نے، فلاں ملک میں 16 گھنٹے نے، فلاں میں 21 گھنٹے، تو 21 گھنٹے کے بعد بھی تو کھانا تو مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹا کر بولا بیٹی دروازہ کھولو۔ فاطمہ کی طاقت نہیں کہ دروازہ کھولے، اندر سے جو ہے آہستہ آواز سے کہا ابو جان آپ خود ہی اندر تشریف لے آئے، میری طاقت نہیں۔ کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا ابو جان 3 دن گزر گئے، کوئی کھانے کا ہمارے گھر میں انتظام نہیں۔ کون فاطمہ؟ جو حسن و حسین کی والدہ محترمہ ہے، جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس فاطمہ کا یہ عالم ہے کہ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ آگے سنیے، آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی تیرے 3 دن گزر گئے، تیرے باپ کے 7 دن گزر گئے، حلق سے ایک کھجور تک کا بھی لقمہ نیچے نہیں اترا۔ اور آج ہم امت ہو کر ایک ذرا سی جو ہے گرمی تپش میں یہ کہ روزے کیسے رکھیں گے، کیا ہوگا۔ میرے بھائیو یہ ہمارا ایگزام ہے، یہ ہماری جو ہے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے۔